اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس سے آگے میں نہیں چل سکتا. کیوں نہیں چل سکتے؟ اب یہ بتاؤ، جبریل علیہ السلام انسان ہے یا فرشتے ہیں؟ مٹی سے بنے یا نور سے بنے ہیں؟ نور سے بنے ہوئے. تو جبریل نوری مخلوق ہے، وہ نوری مخلوق کہہ رہی ہے محبوب میں اس سے زیادہ آگے آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. کہا کیوں نہیں چل سکتے؟ اس کے بارے میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اب جو آپ کا سفر ہے وہ آپ کی حقیقت کے ساتھ ہے. ابھی تک جو سفر تھا لباس بشر میں، اب لباس بشر میں تو میں آپ کے ساتھ رہا، لیکن اب لباس بشر اترنے والا ہے. اب حقیقت یعنی نور والا، جو اللہ نے آپ کو نور سے پیدا کیا، تو اب وہ جب لباس اتر جائے گا بشری لباس، تو میں آپ کے نور کی تاب نہیں لا سکتا. کون کہہ رہا ہے؟ جبریل جو نور سے پیدا کیے گئے. یہ محبت کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے آگے میں نہیں چل سکتا. اگر میں ایک بات کے برابر بھی اگر آپ کے ساتھ چلا تو میں تجلی ربانی سے جل جاؤں گا، میرے بالوں پر جل جائے گی. ایک محبت کی بات. دوسری اپنے رب کی عظمت بیان کر رہے کہ میرے رب کی تجلیات. اب کیونکہ تجلیات رب کعبہ کا سلسلہ ہے اور میں وہ تجلیوں کو برداشت نہیں کر سکتا نوری ہونے کے باوجود. کیوں؟ اس لیے کہ میرا نور آپ کے نور جیسا نہیں، تو میں آپ جیسا نہیں اور آپ میرے جیسے نہیں. تو جب نور ہو کر یہ کہے کہ میرا نور آپ جیسا نہیں، میں آپ جیسا نہیں، تو پھر جو مٹی سے پیدا کیا گیا وہ اپنی کتاب میں یہ لکھے کہ وہ ہمارے جیسے بشر ہے، تو پھر اس کا ایمان باقی رہے گا. تو جو لوگ ایسی عبادتیں پڑھتے ہیں یا ایسوں کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، وہ ایسوں سے دور ہٹے، توبہ کرے، استغفار کرے اور اپنے محبوب کے بارے میں وہ عقیدہ رکھے جو ہمارے امام اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے جیسے بشر. قرآن نے انہیں بشر کہا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی. قل محبوب آپ کہہ دو کہ میں تو ظاہری صورت میں تم جیسا بشر ہوں. اس میں ظاہری صورت، لیکن میرا باطن جو ہے وہ نور ہے. اور یہ بشر اللہ نے کیوں کہلوایا؟ تو جب آپ نے سورج کو پلٹایا، چاند کے دو ٹکڑے کیے تو ہے محبوب. حضرت ابراہیم کا یہ قول ہے، یہ بھی قرآن میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کیا، تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج لاتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے لاتا. تو وہ لاجواب ہو گیا، یعنی خدا ہی مغرب سے سورج لا سکتا ہے، وہ جب مشرق سے لا سکتا ہے اور مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے بھی خدا ہی سورج کو لائے گا. تو یہ بات لوگوں کے پاس موجود تھی، اس بات کا علم تھا کہ حضرت ابراہیم نے یہ کہا علیہ السلام نے، تو اے محبوب تم نے سورج کو مغرب سے پلٹایا. حضرت ابراہیم کا قول لوگوں کے ذہن میں دل میں بھی ہے. وہ کہیں تمہیں خدا نہ کہہ کے تو کہو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں ظاہری صورت، میں خدا نہیں ہوں، میں تو خدا کا بندہ ہوں، عبد ہوں، عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں.
اس لیے قرآن نے اللہ نے انہیں بشر کہہ دو تم، اللہ نے نہیں کہا بشر، اللہ نے کہا محبوب آپ کہہ دو. تو اس لیے ہم قرآن کی اس آیت پر ہمارا ایمان ہے کہ محبوب بشر بھی ہے، لیکن ہمارے جیسے نہیں، افضل البشر، یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی ایسے بشر نہیں، حضرت نوح بھی ایسے بشر نہیں، حضرت ابراہیم جو ان کے بعد میں وہ بھی ایسے بشر نہیں، جیسے بشر ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر وہ نور بھی ہے، نور بھی ماننا پڑے گا. جو نور نہ مانے وہ بھی مسلمان نہیں، جو بشر نہ مانے وہ بھی مسلمان ہے، اور جو اپنے جیسا بشر مانے وہ بھی مسلمان ہے. تو کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. جب نور والے تو پھر ان کا کھلونا بھی نور کا. ہم مٹی کے بنے ہوئے تو ہمارے کھلونے مٹی کے، چمڑے کے، پلاسٹک کے، کیا کیا کے ہوتے، کیونکہ یہ سب مٹی سے ہی بنی ہوئی چیزیں ہیں. جتنی بھی چیزیں جو ہمارے بچپن میں ہمیں کھیلنے دی جاتی ہے، چاہے وہ گیند کی صورت میں ہو، بال کی صورت میں ہو، بیٹ کی صورت میں ہو، چمڑے کی صورت میں ہو، اسٹیل کی صورت میں، کوئی بھی دھاتو کی صورت میں ہو، مٹی سے ہی پیدا ہوئی ہے. ہم بھی مٹی سے پیدا ہوئے، ہم بھی مٹی سے پیدا ہوئے. مٹی والے کے لیے مٹی کے کھلونے، مٹی سے پیدا ہونے والی اشیاء کھلونے، اور محبوب نور سے پیدا کیے گئے تو ان کا کھلونا بھی نور کا. تو یہ بات سمجھنے کی، یہ عقیدہ اپنی ذہن میں، اپنے دماغ میں فٹ کر لو کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. بچپن کا یہ حال ہے کہ جدھر انگلی جاتی ہے چاند اتر جاتا ہے. زمانہ گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، آخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینے کا زمانہ مکمل ہوا. لیکن دودھ پینے کا زمانہ، ایک بات یہ ہے کہ محبوب کو لوگ صادق الوعد الامین کہتے ہیں. محبوب نے حقداروں کو بچپن میں حق دیا. آپ جب دودھ پیتے تھے تو حضرت عبداللہ بھی بچے تھے، وہ بھی دودھ پینے والے بچے تھے. تو حضرت حلیمہ کا یہ بیان ہے، وہ کہتی ہے کہ جب میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا پستان ان کے سامنے پیش کیا تو آپ نے دودھ نوش فرمایا، اور پھر میں نے اپنا الٹا پستان آپ کے سامنے کیا تو آپ نے منہ مبارک پھیر لیا. میں نے پھر آپ نے پھیر لیا 3 مرتبہ. تو میں کچھ سمجھ نہیں پائی، تو آپ نے اشارہ کیا میرے بیٹے عبداللہ کی طرف. تو میں سمجھ گئی کہ میرا بیٹا عبداللہ وہ بھی دودھ پیتا ہے. تو یہ جو دودھ چھوڑا جا رہا ہے جو میرے بیٹے کے لیے. اعلیٰ حضرت اسی کو یوں بیان کرتے ہیں کہ بھائیوں کے لیے ترک پستہ کیے دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام. اور پھر آج تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی کہ ماں کے خون سے پستان میں زیادہ دودھ ہوتا ہے، تو اس کے الٹے پستان میں دودھ زیادہ ہوتا ہے سیدھے کے مقابلے میں. یعنی محبوب جس میں کم تھا وہ خود پی رہے، اور جس میں زیادہ اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ رہے. یعنی اپنے اس عمل سے، بچپن کے عمل سے اپنی امت کو درس دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کسی کا حق ہو، تمہارے بھائی کا حق، تمہاری بہن کا حق، تمہارے رشتہ داروں کا حق، تو اگر کم تم رکھو اور زیادہ ان کو دو. اگر تم بڑے ہو، تم قدرت والے ہو، تو کم تم رکھو، زیادہ ان کو دو. زیادہ ان کو دو گے تو میری سنت پر عمل ہوگا، میرے طریقے پر عمل ہوگا. اور تم ایسا کرو گے تو پھر میں تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. لیکن آج کیا ہے کہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے، باپ کا ورثہ ملا بٹا، تو میں بڑا ہوں، میں بانٹوں گا، میں تقسیم کروں گا. میں سنا بھی ہے
کہ زیادہ بڑے بھائی نے نصب کر لیا اور تھوڑا بہت بہنوں کو بھائیوں کو دے کر ڈرا دھمکا کر کہ یہ دے رہا ہوں لے لو رکھ لو، نہیں تو پھر یہ بھی نہیں ملنے والا۔ تو جو حق مانتے ہیں پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شفاعت کی امید نہ رکھے۔ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو بچپن میں حقدار کو اس کا حق اور زیادہ دے رہا ہے، کم خود لے رہا ہے اور زیادہ دوسرے حقدار کو دے رہا ہے۔ اور ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے، ہم اپنے بھائیوں کا حق بھی، بہنوں کا حق بھی، اور پھر یہ کہ دے رہا ہوں یہ میرا بڑپن ہے، ورنہ تم تو اس قابل بھی نہیں کہ یہ بھی تم سماج سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اگر ہے تو وہ حقدار کو دے دو، تھوڑا زیادہ دو، اس امید پر کہ آج ہم اسے زیادہ دیں گے تو کل اللہ اس کا صلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی اللہ سے۔ تو دودھ پینے کا زمانہ گزرا، پھر حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ لے آئی۔ اب انشاءاللہ وقت کل پھر حیات میں، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ ہم نے جو کچھ بات چیت کی بھول چوک کرتی